أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق اللہ العظیم. کل بات بتا رہے تھے کہ جنت الفردوس کے وارثین ہونے کے لیے کن کن صفات کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ کامیاب مسلمان کون ہے، یہ تفصیل چل رہی تھی. تو کل والذین هم للزکاة فاعلون پر بات رکی تھی. کامیاب ہے وہ مسلمان جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو دیتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ہی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، بلکہ ہمارے پاس بعض مرتبہ زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی پیسہ ہوتا ہے. لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ بولو، تجوریاں بھر بھر کے رکھو، سونا بھر بھر کے خریدو، لیکن اس کے اوپر جو حق بنتے ہیں وہ حق کو اب تک نہیں پہچانے. اور زیادہ جمع کر کے رکھنا، آدمی کے اندر کنجوسی کا مزاج پیدا ہوتا. کس کا مزاج؟ کنجوسی کا. اور دوسری سوچ یہ ہے آدمی کی آج، میں کمارو سو دوسرے کو کئی کو دوں، یعنی اللہ کے راستے میں دینے کو بھی انہیں ایک طریقے کا کنجوسی محسوس کرتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا بعد میں نہ انہیں دینے کی وجہ سے کمائی میں سے حصہ. یاد رکھنا، ہمیں جو بھی کماتے ہیں اس میں کا کچھ پرسنٹ اللہ کے لیے نکالنا بہت ضروری ہے. صدقے کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یہ نکالنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے کیا ہے، بعد میں وہ پیسہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم لوگ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اسے یا تو کون سے وکیل کو کھلانا پڑتا، کون سے ڈاکٹر کو کھلانا پڑ رہا، کون سے ہاسپٹل میں ڈالنا پڑ رہا. کیا نہیں تو کیا ہمارے اوپر ایک مصیبت کا ایک پہاڑ آتا. اس مصیبت کے پہاڑ کے پیچھے کہاں چلے جاتے؟ ہمارے پیسے چلے جاتے. جب حق کے راستے میں خرچ نہیں کریں گا، ناحق طور پر پیسے خرچ ہونے لگیں گے. تو پیسے کو وہاں خرچ کرو جہاں خرچ کرنا تھا، نہیں تو وہاں خرچ ہوئیں گے جہاں نہیں بھی خرچ ہو رہا. اس لیے بعض مرتبہ کہیں پر سیلاب آ جاتا، کہیں لوگ بیمار ہو جاتے، بہت زیادہ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت محسوس ہوتی، تو ہماری زکوٰۃ میں کا حصہ ہمارے لیے وہاں دینا بھی جائز ہے. ہمیں کیا سمجھتے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ رہتی کی خالی وقت دیکھو، چار لوگوں دیکھو چپ بن کر رکھیں گے. بعض مرتبہ حالات کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا. اچانک معلوم ہو گیا کہ کوئی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، لاکھوں روپیہ دینا ضروری ہے، اور انہیں زکوٰۃ کا بھی محتاج ہے، صدقے کا بھی محتاج ہے. تو سب سے پہلی فرصت میں اگر وہاں دیکھو کسی کی جان بچ سکتی ہے تو اپنا زکوٰۃ کا مال وہاں دو. اس لیے 1,00,000 کے اوپر کل ہی بتائے تھے 2,500 روپے کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جتنا ہے اس اعتبار سے ہم لوگ کیا کریں، زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. سونا ہے، سونا کیا قیمت کا ہے، دیکھو اس کی قیمت کو کلیکٹ کرو، کلیکٹ کر کو اس کے بعد اس کی قیمت کی کتنی زکوٰۃ بنتی، وہ زکوٰۃ کیا کر ڈالو، اللہ کے راستے میں دے دو. نہیں، بہت ضروری ہے. سونا ہو، چاندی ہو، مسئلے معلوم نہیں تو خالی اوقات میں مسئلے پوچھ لیا کرو. اس کے بعد دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جانے کے لیے کون سی صفت کو اختیار کرنا ضروری ہے اور کامیاب مسلمان کون ہے بتایا. والذین هم لفروجہم حافظون. اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص مجھے دو چیزوں کی کیا کرنے حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 رانوں کے بیچ میں کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت۔ شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے جس چیز کا استعمال ہم شادی کے بعد ہم جس چیز کا استعمال صحیح چیز کے لیے کرتے ہیں، اس چیز کا استعمال شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، غلط چیزوں میں استعمال کرنا یہ شرمگاہ کا غلط استعمال ہے۔ اس کے لیے کون سی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ شادی سے پہلے ہمارا افیئر کسی کے ساتھ ہے، شادی کے بعد بھی اگر ہمارا افیئر کسی کے ساتھ ہے اور ہم نے اس چیز کا غلط استعمال کیا تو یہ کامیاب مسلمان نہیں بنتا، اس کے لیے خطرہ ہے ہر قسم سے۔ کبھی کبھی انسان کے اوپر خواہش آ جاتی، انہیں کیا کرتا، خواہش میں آ کو اپنی شرمگاہ کو حرکت دے کر کیا کرتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے میں شامل ہے۔ بعض مرتبہ گندی ویڈیوز دیکھ کے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اور وہاں سے اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اس چمڑے کے ٹکڑے کا، تو یہ بھی کیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے میں شامل ہوا۔ یہ الگ الگ چیزیں ہیں جس کو شریعت نے بیان کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کا کنیکشن سیدھے انسان کی آنکھ سے۔ کس سے؟ سیدھے انسان کی آنکھ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، دونوں آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں، زنا کرتی ہیں۔ اب تک زنا ہمیں کس کا سنت ہے، خالی شرمگاہ کا سنت ہے نہیں؟ اب دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی بولے تو آنکھوں سے غلط دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا۔ العینان تزنیان والاذنان تزنیان، کیا بولے، دونوں کان بھی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں زنا کرتے ہیں۔ کانوں کا زنا کیا، گرل فرینڈ کی مٹی مٹی باتیں سننا ایک کانوں کا زنا، سانگ سے سننا ایک کانوں کا زنا۔ ہاتھ بھی زنا کرتے بولے والیدان تزنیان، دونوں ہاتھ بھی انسان کے کیا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کا زنا کیا، اپنی جیف سے اپنے دماغ کے خیالات کا کیا کرنا، اظہار کرنا۔ یہ انگلیاں چل رہی نہیں، ہاتھوں کا زنا۔ وقت سے پہلے اسے چھونا، یہ ہاتھوں کا زنا۔ آج کل تو نیا فیشن ہے ہمارے مسلم سماج میں، منگنی ہوئی کہ انہیں ڈیٹ کو لے جانے چالو کرتا، کہاں لے جانے چالو کرتا، انہیں ایسا سمجھتا منگنی ہوتے ساتھ یہ لڑکی اس کے لیے کیا بن گئی، ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں آ گئی۔ نہیں، انگیجمنٹ بھی سو، انگیج کا مطلب سمجھتے نہیں، ابھی نہیں آئی انہیں فون انگیج کو ہے بولے تو کیا، ابھی لگ رہا نہیں کر کو، انگیجمنٹ بھی بولے تو اب بھی دور رہنا ہے۔ انہیں ڈیٹ کو بھی لے جا رہا، انہیں ریسٹورنٹ کو بھی لے جا رہا، اسے چھو رہا، نہ جانے اس کے ساتھ شادی کے بعد جو حرکت کرنے کی ہوتی ہے، جو کام کرنے کا ہوتا ہے، وہ وقت سے پہلے اس کے ساتھ کر رہا، تب بھی یہ زنا میں شامل ہے۔ نہیں جی، انہیں میری ہونے والی ہوئی سو نہیں نا، ہونے کے بعد کرو جو کرنا ہے، ہونے سے پہلے کر رہے تو یہ زنا ہے۔ بات کرنا بھی زنا ہے ہونے سے پہلے۔ وتیچ اگر بات کرنے کی چاہت ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے، اس کی شکل یہ ہے، نکاح کرو رخصتی نہ کرو، کیا کرو، نکاح کرو، مجلس میں نکاح کرو، رخصتی نہ کرو۔ پھر ہونا تو ایک 6 مہینے کا ٹائم دو تاکہ انہیں اپنا جاب کا کام پورا کر لیں دے، لڑکی اپنا سیکھنے کا پورا کر لیں دے۔ ہونا تو نکاح کے بعد ہونا تو ایک دوسرے سے فون میں بات کریں دے۔ منگنی ہونے کے بعد فون میں بات کرنا بھی حرام ہے۔ کیا بول رہا ہوں، منگنی ہونے کے بعد بھی فون میں بات کرنا حرام ہے بالاتفاق، اس میں کیا بھی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارے سماج کا رواج ہے، انگریزوں کا طریقہ ہمیں اختیار کر رہے سوئے۔ دوسری بات کیا بولے تو، اور ایک نیا نیا سسٹم نکلا ہے، لیونگ ریلیشن شپ۔
लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है? लड़का लड़की सबसे पहले जो है खुद को समझने के लिए एक साथ में रहना, 20 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद हमें क्या करेंगे? शादी करेंगे। ये 2 महीने में उन्हें क्या नहीं करता समझ लो, उन्हें छूता भी, उन्हें देखता भी, सब कुछ करता हूं। ये क्या है? ये भी हिफाजत के दायरे से बाहर है। कुरान मजीद क्या बोला? कामयाब है वो मुसलमान जो अपनी शर्मगाहों की क्या करता है? हिफाजत करता है। यहाँ निगाह बिगड़ी है तो यहाँ शर्मगाह भी बिगड़ती। आखिर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या तो इन तमाम उमूर के बाद शर्मगाह उसकी तस्दीक करती या तो तकजीब करती। देखेंगा, देखने के बाद बोलेगा, पहले बात करेगा, तुझे देखने का दिल हुआ, उसके बाद देखने का दिल हुआ तो जरा छीने का दिल हुआ, चल बहुत दिन हुए, कहाँ भी अकेले घूमने ले गए, घूमने ले जाएगा। अब क्या है, एक दूसरे के इतने करीब ही आ गए ना, चलो। बाद में लड़की भाग को जाती, माँ बाप सर बड़ोले करते हो। बाद में जो है वक्त से पहले लड़की माँ बनने के काबिल बन जाती, फिर जो है पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता, क्या हुआ ना कर को। यह हमारे मुआशरे की हालत है। ये आज शर्मगाहों की हिफाजत न करने का। आंखों की हिफाजत नहीं होती तो याद रखना, किसकी हिफाजत नहीं होती? शर्मगाह की हिफाजत नहीं होती। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन-नज़्रु सिहामुन मिनश-शयातीन, नज़र शैतान की तीरों में से एक तीर है। इन्हें जब जाको करेक्ट निशाने को लगती, उसके बाद जिना का अमल होता। इसलिए क्या है, कामयाब है वो मुसलमान जो अपनी किसकी हिफाजत करता है? शर्मगाहों की हिफाजत करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। एक मुझे तुम 2 जबड़ों के बीच में यानी जबान की जमानत दो, यानी कि तुम क्या करोगे? इसकी सही हिफाजत करोगे। तुम मुझे इस बात का क्या करो, मुझसे वादा करो, और 2 रानों के बीच में यानी शर्मगाह की हिफाजत करो, मैं तुम्हें जन्नत में क्या करूंगा? जमानत दूंगा। तो मालूम यह हुआ कि अक्सर लोग किस में जाएंगे? जहन्नम में। 2 चीजों की वजह से जाते हैं, एक जबान की वजह से, एक शर्मगाह की वजह से। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, लोगों के जहन्नम में जाने के असबाब में से 2 बड़े सबब यह है, जबान और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बात समझने की तौफीक नसीब फरमाए। बीवी के साथ है तो कोई गुनाह नहीं है, बीवी के अलावा है तो गुनाह है। पुराने दौर में इल्ला मा मलकत अयमानुहुम, पुराने दौर में बांदियों का सिस्टम चलता था। जंग में जाते थे, कोई बांदियां मिलती थी, तो उस दौर में वो जायज़ था। लेकिन आज के ज़माने में ये हुक्म नहीं है। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो उन पर भी कोई मलामत नहीं है जो अपनी बीवियों के साथ क्या करते हैं? शर्मगाह का इस्तेमाल करते हैं। वो उनके लिए हलाल है। मेहर के ज़रिए से क्या हो गई थी? वो बीवी उनके लिए हलाल हो गई थी, निकाह के ज़रिए से हलाल हो गई थी। मंगनी कर को अगर कोई आदमी इस तरीके से करना चाह रहा तो उन्हें मलूमीन में है, गैरु मलूमीन में नहीं है। यानी उन्हें अल्लाह की मलामत है उस आदमी पर जो वक्त से पहले अपनी क्या करता है? शर्मगाहों को गलत इस्तेमाल करता है। अल्लाह की मलामत बोले तो समझ लो अजाब, क्या? अल्लाह का अजाब। उम्मत में मुसीबतें आने की एक वजह और बिगाड़ आने की एक वजह जिना का कसरत से पाया जाना भी है। मतलब जिना का आम होना। आज हर जगह जिना आम है, इसलिए अपने नज़रों की भी हिफाजत करें और अल्लाह की दी हुई नेमतों की हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ बूझ नसीब फरमाए।